قرآن کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ باوضو اس کو ہاتھ لگائیں۔ جس پر غسل فرض ہو یا وضو اس پر فرض ہو کہ بے وضو ہے، اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ البتہ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ وہ ہر مرد ہر عورت زبانی جتنا چاہے تلاوت کرے، یہ ضروری نہیں۔ ہاں البتہ جنبی اور حائضہ عورت، اسی میں نفسا ہیں، ان کے لیے قرآن کی تلاوت زبانی بھی جائز نہیں۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شرح معانی الآثار میں بہت سی احادیث اور اقوال صحابہ جمع کر دیے کہ حائضہ اور جنبی یہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے، لا یقرأ الجنوب ولا الحائض القرآن۔ تیسری بات، قرآن پاک کا یہ بھی ادب ہے کہ شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے۔ تعوذ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تعوذ کے بارے میں تو قرآن پاک میں ہی حکم ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور بسم اللہ کے متعلق حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال، ہر کام جو اچھا ہے وہ شروع نہ کیا جائے الا ببسم اللہ، بعض میں ہے الا بحمد اللہ، بعض میں ہے الا بذکر اللہ، بعض میں ہے الا ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ تعوذ کا تذکرہ قرآن میں آیا، اس لیے تعوذ پڑھنا واجب ہے۔ تسمیہ کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آیا اور وہ تمام احادیث خبر واحد ہیں، اس کا پڑھنا سنت و مستحب ہے۔ پھر تعوذ کو پہلے پڑھیں گے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ اول ہے۔ تسمیہ بعد میں پڑھیں گے کیونکہ اس کا تذکرہ حدیث میں ہے، یہ قرآن کے بعد ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تعوذ صرف قرآن میں پڑھیں گے، قرآن کی ابتدا کرتے وقت۔ تسمیہ ہر چیز کی، ہر اچھے کام کی ابتدا کے وقت پڑھیں گے، تعوذ ہر جگہ نہیں پڑھیں۔